السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بھی ایک ایسا موضوع جس میں پاکستان میں خاص طور پہ صرف نظر کیا جاتا ہے، لوگ اوائڈ کرتے ہیں اس موضوع کو ڈسکس کرنا کیونکہ یہ ان کو انکمفرٹیبل فیل کراتا ہے، وہ تکلیف محسوس کرتے ہیں اس طرف دیکھتے ہوئے، جبکہ یہ ایک حقیقت ہے اور یہ بہت تیزی سے پچھلے 8-10 سال میں اس فینومینا کا پھیلا ہوا ہے پاکستان میں شرمناک حد تک۔ تو میری یہ گفتگو صرف ایک نشاندہی کرے گی اس موضوع کی۔ پریکٹیکل اسٹیپس جو ہیں وہ نوجوانوں کو اور والدین کو اور سوسائٹی کو ایز اے ہول خود ہی لینا ہے۔ دیر از نو میجک بلٹ، لیکن اس پر کام کرنے کی شدید ترین ضرورت ہے۔ تو سوچئے اس موضوع کے بارے میں اور گفتگو کیجئے آپس میں اپنے حلقوں میں، اور آنکھیں بند نہ رکھیے۔ موضوع ہے ایک اور خاموش تباہی، یعنی پاکستان میں نوجوان لڑکیوں اور طالبات میں جسم فروشی کے بڑھتے ہوئے رجحان کی انتہائی دردناک حقیقت۔ اسلامی اقدار پر قائم ہونے والے ملک پاکستان میں ایک انتہائی دل دہلانے والا المیہ جنم لے چکا ہے۔ نوجوان لڑکیاں خصوصاً طالبات محض کچھ اضافی پیسے کمانے کے لیے جسم فروشی جیسے گھناؤنے راستے کو اپنا رہی ہیں۔ بظاہر خوش لباس، مہنگے موبائل، قیمتی میک اپ اور پرتعیش طرز زندگی کے پیچھے ایک کڑوا سچ چھپا ہے۔ یہ لڑکیاں اپنا جسم بیچ رہی ہیں، اکثر اپنی مرضی سے، کسی جبر کے بغیر۔ اور جو بات سب سے زیادہ افسوسناک ہے وہ یہ کہ کچھ والدین ان کے اس فعل سے باخبر ہوتے ہوئے بھی آنکھیں بند کیے رکھتے ہیں، کیونکہ بیٹی پیسے لا رہی ہے، گھر کا خرچ بھی چل رہا ہے اور سوال نہ پوچھنے میں ہی سکون اور عافیت ہے۔ یہ کسی ایک فرد کا مسئلہ نہیں، یہ ایک اجتماعی اخلاقی دیوالیہ پن ہے جو معاشرے کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہا ہے اور خاصی حد تک کھوکھلا کر چکا ہے۔ تعلیم یافتہ پاکستان میں جسم فروشی اب صرف وہ ہیرا منڈی یا نیپیر روڈ جیسے علاقوں تک محدود نہیں رہی، اب اس کا چہرہ بدل چکا ہے، جدید ڈیجیٹل خفیہ اور نوجوان لڑکیوں کی شکل میں۔ یونیورسٹی کی طالبات بطور ہائی پروفائل ایسکورٹس۔ اسلام آباد کی ایک لڑکی جس کا نام نہیں لے سکتے، ایک 22 سالہ طالبہ، اس کی سوشل میڈیا پروفائل پر ہر تصویر خوشحال زندگی کی عکاس ہے۔ اس کے دوست اس کی فیشن، خود اعتمادی اور کامیابی سے متاثر ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ وہ لڑکی ہر ویکینڈ پر کلائنٹس کے ساتھ وقت گزارتی ہے، جن میں کاروباری افراد، ایون سیاستدان اور غیر ملکی شامل ہیں۔ وہ لڑکی کہتی ہے کہ میری فیس، کرایہ اور باقی اخراجات کے لیے یہی راستہ تھا۔ ایک بار شروع کیا، اب ایک نیٹ ورک بن گیا ہے، اب ضمیر آواز نہیں دیتا، یہ میری مجبوری ہے۔ یہ کہانی منفرد نہیں، لاہور، کراچی، اسلام آباد، پشاور، فیصل آباد، ان جیسے بڑے شہروں میں سینکڑوں لڑکیاں اسی راستے پر چل رہی ہیں، بلکہ سینکڑوں شاید کم ہے، ہزاروں۔ مالی مجبوری یا پرتعیش زندگی کی لت۔ کچھ لڑکیاں غربت یا گھریلو دباؤ کے باعث اس دھندے میں آتی ہیں، مگر بہت سی ایسی بھی ہیں جو برانڈڈ کپڑوں، مہنگے فونز اور لگژری لائف سٹائل کے پیچھے اس راہ پہ نکلتی ہیں۔ ایک حقیقی واقعہ،
لاہور کی ایک کالج کی طالبہ درمیانی طبقے سے تعلق رکھتی تھی، اسے ایک ہوٹل سے گرفتار کیا گیا۔ تفتیش میں اس نے کہا میرے والدین میرے خواب پورے نہیں کر سکتے تھے، سب دوستوں کے پاس آئی فون، برانڈڈ کپڑے اور مہنگے میک اپس تھے، میں پیچھے رہ جاتی تھی، میں نے یہ راستہ اپنایا تاکہ ان جیسی بن سکوں۔ ٹریجک لیکن ٹرو۔ پھر انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا کردار۔ آج سوشل میڈیا ایک طرح کا ڈیجیٹل بازار حسن بن چکا۔ لڑکیاں خود کو ماڈل، اوپن مائنڈڈ یا فرینڈلی کے کوڈ ورڈز میں پیش کرتی ہیں۔ خفیہ ایپس، واٹس ایپ، انسٹاگرام، ٹیلی گرام پر موجود کلائنٹس اور ایجنٹ سے رابطہ رہتا ہے۔ بکنگ ہوٹلوں میں یا گھروں میں مکمل رازداری کے ساتھ ہوتی ہے۔ انسٹا کلچر نے ایک ایسا ماحول بنا دیا ہے جہاں ہر لڑکی کو لگتا ہے کہ اگر اس کی زندگی ویسی نہیں جیسی کہ انفلوئنسرز کی ہے تو پھر وہ ناکام ہے۔ ماں باپ کی خاموش رضامندی، یہ وہ پہلو ہے جو سب سے زیادہ افسوسناک اور حیران کن ہے۔ کچھ والدین کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بیٹی کیا کر رہی ہے، مگر وہ سوال نہیں کرتے، یا تو خوف سے یا مفاد سے یا اس لیے کہ وہ خود بھی گھر کا خرچ اسی آمدنی سے پورا کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کرایہ دیتی ہے، اپنے بھائی کی بائک بھی اسی نے دلائی، میں سوال نہیں کرتی۔ کراچی کی ایک ماں۔ کچھ ماں باپ اپنے ضمیر کو تسلی دیتے ہیں، کم از کم چوری تو نہیں کر رہی، ہمارا گزارا تو ہو رہا ہے، حالات ہی ایسے ہیں۔ یہ ایک اخلاقی شکست ہے جب وہ جنہوں نے بچپن سے حفاظت کرنا تھی وہی خاموشی کا لباس اوڑھ لیں۔ ذہنی، روحانی اور نفسیاتی تباہی۔ یہ لڑکیاں باہر سے تو ہنستی ہیں مگر اندر سے ٹوٹ چکی ہوتی ہیں۔ ڈپریشن، بے چینی، احساس جرم ان کا مقدر بن جاتا ہے۔ اکثر منشیات کی عادی ہو جاتی ہیں تاکہ خود کو محفوظ محسوس کر سکیں۔ ان کے تعلقات، عزت نفس اور اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ اسلامی لحاظ سے یہ عمل صرف گناہ نہیں بلکہ روح کی تباہی ہے، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 32۔ یہ عمل ایمان کو کھا جاتا ہے، بار بار کے گناہ توبہ کو مشکل بنا دیتے ہیں، اور ہم سب، والدین، استاد، معاشرہ، سب اس جرم میں شریک ہیں۔ ایک وقت تھا جب ہمارا معاشرہ حیا، غیرت اور شرافت پر فخر کرتا تھا۔ اب نیم برہنہ لباس کانفیڈنس کہلاتا ہے، دوستی، ڈیٹنگ نارمل سمجھی جاتی ہے، اور لڑکی کو کردار سے نہیں ظاہری چیزوں سے پرکھا جاتا ہے۔ اسکول، مسجد اور میڈیا سب خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ حل کیا ہے؟ والدین کے لیے بیٹی کے ساتھ جذباتی رشتہ مضبوط کریں، گھر کو محبت، دعا اور بھروسے کی جگہ بنائیں، کھلے دل سے بات کریں، خاص طور پر حیا، ایمان اور پاک دامنی پر۔ اچانک آنے والے پیسے، مہنگے کپڑے اور خفیہ رویے کو سنجیدگی سے لیں، تربیت دیں، قابو نہیں پائیں، زبردستی نہیں
محبت سے سمجھائیں۔ معاشرہ اور تعلیمی ادارے، کالج اور یونیورسٹی میں شعور بیدار کرنے کی مہم چلائیں۔ کاؤنسلرز اور دینی حلقوں کا انتظام کریں۔ بچوں کو محفوظ مثبت ماحول دیں۔ لڑکیوں کے لیے یاد رکھو، تمہاری اصل قیمت تمہاری روح میں ہے، نہ کہ جسم میں۔ دنیا کی چمک دمک وقتی ہے، سکون صرف اللہ کی رضا میں ہے۔ اگر تم اس راستے پر ہو چکی ہو، جا چکی ہو، لوٹ آؤ، اللہ کی رحمت تمہارے ہر گناہ سے بڑی ہے۔ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 53۔ قوم کے لیے لمحہ فکریہ۔ پاکستان کی نوجوان بچیوں میں جسم فروشی کا بڑھتا ہوا رجحان صرف ان کا ذاتی نہیں بلکہ قومی اخلاقی زوال کی نشانی ہے۔ والدین، اساتذہ، میڈیا اور پورا معاشرہ اس کے ذمہ دار ہیں۔ اب بھی وقت ہے، ہم غیرت کو فیشن پر، ایمان کو شہرت پر اور عزت کو لالچ پر غالب کر سکتے ہیں۔ آئیں اپنی بیٹیوں کو صرف جسمانی نہیں، روحانی، اخلاقی اور جذباتی حفاظت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔